کون کہتا ہے کہ دنیا میں بلا تک نہیں آتی؟ کون کہتا ہے کہ دنیا میں بلا تک نہیں آتی؟ آتی ہے بلا فرش ازا تک نہیں آتی۔ کون کہتا ہے کہ دنیا میں بلا تک نہیں آتی؟ آتی ہے بلا فرش ازا تک نہیں آتی۔ مولا میرے امداد کو پہنچے ہے وہاں پر جس قبر میں ہلکی سی ہوا بھی نہیں آتی۔ مولا میری امداد کو پہنچے ہے وہاں پر جس قبر میں ہلکی سی ہوا بھی نہیں آتی۔ محتاج لہجہ کبھی محتاج زمانہ نہیں ہوتا۔ مصرے کو میں بدل رہا ہوں تاکہ بلال صاحب کے شعر تھے کہ لہجہ کبھی محتاج زمانہ نہیں ہوتا، شعر ہو اچھا تو پرانا نہیں ہوتا۔ لہجہ کبھی محتاج زمانہ نہیں ہوتا، بیان ہو اچھا تو پرانا نہیں ہوتا۔ ابھی بتا رہے ہیں چونکہ مولانا انتصار مہدی صاحب قبلہ کی جو زندگی ہے، یعنی وہ 1977 میں یہاں آئے تھے اور اس ٹائم ہم لوگ کا بچپنا کہیے، لیکن 8 سال تقریباً 2011 سے لے کے 2018 تک مولانا ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے پڑھایا نہیں ہے، لیکن پڑھنے پڑھانے کی بات نہیں ہوتی۔ اگر ایک سینئر کے ساتھ جونیئر رہتا ہے تو سینئر استاد کہلاتا ہے۔ 2 حرف بھی اگر بتا دے تو وہ بھی استاد ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور بہت سے شاگردوں کو تو ہم نے دیکھا ہے کہ استاد کی استادی رہنے کے باوجود بھی انحراف کر جاتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے بابا دو۔ شاگرد ہونا قابل تعریف نہیں ہے، استاد سے حرفوں کو لے کے اپنے عمل میں لے آنا قابل تعریف ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب آئیے، مولانا جب جوادیہ سے فارغ ہوئے، انہوں نے جو مجھ سے بیان کیا، اس لیے کہ 8 سال یہاں رہے، اس کے بعد پکناری گئے، پھر انسپکٹر بھی بنے، اور آخر میں مظفر پور میں 1977 میں آئے اور یہاں آ کے تبلیغ انجام کرتے رہے، انجام دیتے رہے۔ اور مولانا ہمارے بھی استاد ہیں۔ ایک جملے میں بہت سی چیزیں انہوں نے ہم کو بھی سکھائی ہے۔ انہوں نے ایک بہت اچھی بات ہم سے کہی جو آج تک ہم عمل کر رہے ہیں۔ اور مولانا کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ کبھی ممبر پہ انہوں نے آ کے اپنا تعارف نہیں کرایا، اہل بیت کا کرایا ہے۔ اور جب ہم آتے رہے، کبھی مولانا نے یہ نہیں کہا کہ میں فقر اللہ فاضل ہوں، صد اللہ فاضل ہوں، فلاں سے پڑھا، بلکہ اہل بیت کا تذکرہ کرایا ہے، اہل بیت کا تعارف کرایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے مجمع دیکھ لیا جو اہل بیت، دیکھیے ایک تو ہے مولانا تشریف فرما حسن عباس صاحب قبلہ، پوچھیے گا ان سے بعد میں، ابھی بھی پوچھ سکتے ہیں، بعد میں پوچھ سکتے ہیں، دونوں ہم لوگ مقامی ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے بابا والے کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے انہیں مردہ ہرگز تصور نہ کرنا، اور جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ بھی شہید مرتا ہے۔ اب آئیے، اہل بیت نے اللہ کا تعارف کرایا تو اہل بیت زندہ رہے، اور اہل بیت کا تعارف انتصار مہدی صاحب نے کرایا تو وہ بھی زندہ ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بابا محمد والے۔ بھائی حسین کا دیکھی تذکرہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ملاوٹ کا لہو کیا مرتضیٰ کو یاد رکھے گا؟ مسعود عرفی ظہیر کنتوری بھائی ویڈیو بنا رہے ہیں کہ ملاوٹ کا لہو کیا مرتضیٰ کو یاد رکھے گا؟ کھڑا ہے خون جن کا وہ علی کو یاد کرتے ہیں۔ علی کی مدح خوانی کا شرف سب کو نہیں ملتا، علی کا ذکر اچھی نسل کے افراد کرتے ہیں۔ مولانا فیروز زادہ صاحب قبلہ اور مولانا تشریف لے آئے، ایک صلوات بھیجیے بابا محمد۔ علی کا ذکر اچھی نسل کے افراد کرتے ہیں۔ اب مولانا انتصار مہدی صاحب قبلہ کی شخصیت آپ سب جانتے ہیں، بہت دن بیچارے یہاں رہے۔ دیکھیے آل محمد کا چاہنے والا جب یہاں سے گزر جاتا ہے تو گزر نہیں جاتا ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ تذکرہ کیا کہنا، آپ ذرا خود سوچئے کہ صبح میں قرآن خوانی ہو رہی تھی، کتنے لوگوں نے قرآن پڑھا۔ یہ عالم دین ہی ہے جس کا نام باقی رہ جاتا ہے۔ آپ جہاں بھی دیکھ لیجئے، یہاں مجلس نہیں ہو رہی ہے، مظفر پور میں نہیں، بامبے میں، دلی میں، مدراس میں، جہاں جہاں مجلس ہوتی ہے، اس لیے کہ آل محمد کا تذکرہ کرنے والا کبھی مٹتا نہیں ہے، باقی رہتا ہے، ہر حال میں باقی رہتا ہے، اس کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ اب دیکھیے کیا ایک عالم دین جو ہمارے درمیان ابھی نہیں ہے لیکن ان کی یادیں باقی ہیں اور باقی رہیں گی، ایسا نہیں کہ نہیں باقی رہیں گے، آج بھی باقی ہے، باقی رہے گی بھی۔ اور آپ نے دیکھا قرآن خوانی صبح سے اور کتنوں کو پڑھایا۔ بھئی ہم کو بھی تعلیم، یعنی
کچھ چیزیں بتائی. انہوں نے ایک جملہ ہم سے کہا تھا, دیکھیے آج بھی ان کی چیزیں میں لے کے چل رہا ہوں. انہوں نے ایک جملہ انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ بیٹا مختصر پڑھنا لیکن سمجھ کے پڑھنا. ایک سلوات بھیجیے بابا دلال محمد والم. اور دوسری بات انہوں نے کہی تھی کہ مختصر پڑھنا, سمجھ کے پڑھنا, اور وہیں پہ مجلس کو ختم کر دینا جہاں پہ پبلک رو دے. کچھ چیزیں ہیں جو آج بھی انسان یاد رکھنے والی چیزیں ہیں. اور آپ اتنا بڑا مجمع, مولانا دیکھیے علماء کرام کی بھی کمی نہیں تھی. آپ نے دیکھا کہ علماء کرام کی بھی کمی نہیں تھی کہ چونکہ عالم دین کی مجلس ہے, اور کیوں نہ ہو. اب ذرا سوچئے کہ مولانا ہمارے درمیان نہیں ہے لیکن ان کی یادیں باقی ہیں. اس کے بعد سے 8 سال ہم ان کے ساتھ رہے اور آج بھی ہیں, آج بھی سب ہیں, اور مجلسیں ہو رہی ہے. مولانا نے مجلس پڑھی اور ان کا بہت. اور دیکھیے کچھ چیزیں وراثت میں ملتی ہیں. دیکھیے کچھ چیزیں علم حاصل ہم کرتے ہیں لیکن علم بھی ان کی وراثت ہے. خاندانی عالم دین تھے, اور خاندانی عالم دین نہیں تھے, خاندانی شاعر بھی تھے, اچھے شاعر تھے عزیزان گرامی. اور شعر کہتے تھے تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کس کو کہا کس کو دے دیا. سلوات بھیجیے بابا دلال محمد. اب بہت سے لوگ, ابھی حسن عباس صاحب سے سب سن رہے تھے, بہت سے شعراء تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک اپنا مقطع نہیں لگاتے ہیں چین نہیں ملتا ہے. جب تک اپنا مقطع نہیں لگاتے ہیں چین نہیں ملتا, مطلب تضمین سے چین نہیں ملتا جب تک مقطع نہ لگا دے. مولانا نے کبھی مقطع کا کیا اہتمام نہیں کیا, کبھی مقطع نہیں لگایا. اور ایک بات سن لیجئے, ہمارے نیت دیکھی جاتی ہے, کثرت نہیں دیکھی جاتی. اور دیکھیے ذاکری بھی وہ ہے. دیکھیے لوگ کہتے ہیں واہ واہ ہو گیا, واہ واہ, واہ واہ نہیں ہو گیا, وہ قبول کر لے تو قبول ہو جاتی ہے وہ چیزیں. اور اہل بیت ہمارے نزدیک. اور اب یہاں تک آنے چونکہ مولانا آگے, ہمارے سرور بھائی کو بھی کیا نام ہے کلام پڑھنا ہے, لہذا میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا, اس لیے کہ ایک عالم دین کی مجلس ہے. عالم سے اگر تم کو محبت نہیں ہوگی, عالم نہیں ہے تو جماعت نہیں ہوگی, عالم نہیں ہے تو ہدایت نہیں ہوگی. ہے آفتاب کوئی مہتاب ہے, عالم نہ ہو تو قوم کی مٹی خراب ہے. ایک سلوات بھیجیے بابا دلال محمد و آل محمد. اس لیے کہ ایک عالم دین کے اس اہل ثواب کی مجلس, اہل بیت کی محبت, اہل بیت کی محبت میں دنیا سے گئے. بس 2-3 شعر سناتا ہوں کہ جب انسان ذکر اہل بیت کرنے والا دنیا سے جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے. پھر 3-4 شعر میں اعظم سلطان پوری کے پڑھتا ہوں کہ میرے ہونٹوں پہ شہدی کی ثنا آنے دو, میرے ہونٹوں پہ شہدی کی ثنا آنے دو, قبر تاریخ ہے ہٹ جاؤ ضیا آنے دو, قبر تاریخ ہے ہٹ جاؤ ضیا آنے دو. اور جستجو ہے میرے کانوں کو صدائے حق کی, ٹھہرو شبیر کے ماتم کی صدا آنے دو, ٹھہرو شبیر کے ماتم کی صدا آنے دو. اے جہاں والو نمازوں سے نہ روکو مجھ کو, میری پیشانی تلے خاک شفا آنے دو. ہر کے صدقے میں بدل جائے گی سب کی تقدیر, صبر سے کام لو ایام عزا آنے دو. اور شہ کے اس جملے نے روکی ہے قیامت اکثر, بھائی عباس ابھی کرب و بلا آنے دو, بھائی عباس ابھی کرب و بلا آنے دو. عزیزان گرامی, اور مولانا جب دنیا سے گئے, دیکھیے بس 2 جملے اب میں اور پڑھوں گا. جب مولانا دنیا سے گئے لوگوں نے بڑھ کے کاندھا دیا اور ان کے وارثوں کو پرسا دیا. لیکن آپ سوچئے کہ ایک کربلا میں ایک بیٹا اور ہے جس کے ہاتھوں میں ہتکڑی, پاؤں میں بیڑی, گلے میں توق خاردار ہے. عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں, اس لیے کہ جب کسی سال ثواب کی مجلس ہوتی ہے مرحوم تو یاد آتے ہیں لیکن کربلا یاد آنے لگتی ہے. اسی کربلا میں آج بھی دستور ہے جب کوئی مر جائے تو لوگ اس کو پرسا دینے کے لیے گھر تک جاتے ہیں. اتنا بڑا مجمع پرسا دینے کے لیے آیا ہے, لیکن کربلا میں ایک بیٹا اور ہے جس کے ہاتھوں میں ہتکڑی, پاؤں میں بیڑی, گلے میں توق خاردار ہے. بیمار امام حسین کو دفن کیسے کرے. یہی وجہ ہے کہ جب کسی نے جب 11 محرم کو لٹا ہوا قافلہ چلا تو امام کے چہرے کا رنگ وہاں پہ بدل گیا کہ جہاں سے امام حسین کا جہاں پہ لاشا رکھا ہوا تھا, اور کہا بابا آج آپ کا بیٹا مجبور ہے ورنہ آپ کو کفن ضرور دیتا. ہاں عزیزان گرامی, بس ایک روایت اور سن لیجئے کہ جب یہی قافلہ ادھر سے گزرا تو جناب زینب نے کہا تھا بیٹا سجاد ان سے کہہ دو کہ ادھر سے نہ لے جائے جدھر سے میرے بھائی کا لاشا رکھا ہے. لیکن ادھر سے گزارا گیا تو زینب کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. کہ بھیا زینب تجھے کفن ضرور دیتی لیکن زینب آج مجبور ہے.
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بار سورہ حمدہ، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مولانا انتصار میری صاحب قبلہ کے رسالے سے